السلام علیکم مفتی صاحب۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک رومال مبارک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو چکا۔ اس کے بعد جھون کے جھون لوگ مدینہ میں آتے تھے اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے وہ رومال لیتے تھے، چومتے تھے اور اس کو برکت سے رکھتے تھے۔ ایک وقت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کے سامنے تندور میں وہ رومال ڈال دیا۔ لوگ بہت غصے ہو گئے۔ پھر دھیرے 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 تندور میں وہ رومال اوپر آتا گیا، اور انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک جس کو لگے ہو، پسینہ لگا ہو، وہ انگار اس کو جلا نہیں سکتی۔ نحمدہ ونصلی ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائی محمد مشتاق فرام سورت گڑھ انڈیا، آپ کا سوال ہے، ایک روایت یا ایک قصہ بیان کیا جاتا ہے، خادم رسول انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک رومال تھا، اور یہ رومال نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا رومال تھا۔ لوگ آ کر اس رومال کی زیارت کرتے، اور جب یہ رومال میلا ہو جاتا لوگوں کے ہاتھ لگانے اور بوسہ دینے کی وجہ سے، تو حضرت عمر اس رومال کو تنور میں ڈال لیتے، اور پھر تنور سے یہ رومال صاف ستھرا ہو کر واپس باہر آ جاتا، یعنی اس میں سے میل کچیل ختم ہو جاتا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کپڑا ہو یا دھاگا ہو، اس کا میل کچیل دھونے سے دور ہوتا ہے، آگ لگانے سے تو نہیں۔ یہ کوئی گولڈ سونا تھوڑی ہے کہ سونے کے اندر گولڈ کے اندر ملاوٹ ہو اور سونا میلا ہو جائے اور سونا خراب ہو جائے۔ تو آپ سونے کو آگ میں ڈالو اور سونا جو ہے وہ صاف ستھرا ہو جائے، میل کچیل اور کھوٹ اس میں سے نکل جائے۔ کپڑا ہو یا دھاگا ہو، چادر ہو یا دھوتی ہو، اگر وہ میلا ہو جائے تو اسے پانی سے، صابن اور سرف سے دھویا جاتا ہے، آگ میں نہیں ڈالا جاتا۔ اچھا جی، قصہ یہ ہے، روایت یہ ہے کہ جسے امام ابو نعیم نے روایت کیا ہے دلائل النبوہ میں طبرانی کے حوالے سے۔ اس روایت کے اندر ہے کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک رومال تھا، اور یہ رومال نبی پاک علیہ السلام کا تھا، اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام اس رومال کے ساتھ اپنا چہرہ مبارک صاف کیا کرتے تھے، یعنی جب وضو کر لیتے یا غسل کر لیتے تو رومال کو بطور تولیہ استعمال کرتے تھے۔ یہ رومال انس کے پاس آیا، انس کے پاس لوگ آتے، انس رومال کی زیارت کرواتا، لوگ اس رومال کو ہاتھ سے چھو کر برکت حاصل کرتے یا اس رومال کو بوسہ دیا کرتے، اور جب یہ رومال میلا ہوتا تو میل کچیل کو دور کرنے کے لیے انس اسے تنور میں یا آگ میں ڈال دیتے، اور وہ آگ میں سے دوبارہ صاف ستھرا ہو کر دھل دھلا کر باہر آ جاتا اپنے آپ ہی۔ اس روایت کے راوی ہیں عبداللہ بن محمد المغیرہ الکوفی، جی، اور اس پر علماء کی شدید ترین جرح ہے۔ یہ غالی شیعہ تھا، جی، اور انس رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے جھوٹی اور من گھڑت روایات بیان کیا کرتا تھا۔ اس پر جرح کرنے والوں میں امام ابو حاتم بھی ہیں، امام حافظ ابن حجر الاسقلانی بھی ہیں۔ یہ روایت ضعیف ہے، منکر روایت ہے، اور ضعیف جدا روایت ہے، یعنی کہ موضوع اور گھڑنتو روایت ہے۔ اس کے متعلق امام ابن یونس کہتے ہیں کہ یہ منکر الحدیث ہے، ہاں جی، اور اس پر جرح کرنے والے امام ابن عدی ہیں۔ اور اس روایت کے ایک اور راوی جو ہمیں یہاں نظر آتے ہیں، وہ راوی اس کی کنیت ہے
ابو معمر عباد بن عبد الصمد، یہ بھی جو ہے وہ منکر الروایہ ہیں اور ضعیف جداً ہیں، اور امام ابن ابی حاتم کہتے ہیں کہ اس بندے کی تو کوئی ایک بھی صحیح روایت میرے علم میں نہیں ہے۔ امام ابن حبان کہتے ہیں کہ یہ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے اور بھی بہت کچھ بیان کیا کرتا تھا، مطلب اپنے پیٹ سے گھڑنتو بنا بنا کر۔ امام ابن جوزی کہتے ہیں کہ یہ غالی شیعہ تھا اور کمزور اور ناقابل اعتبار قسم کی روایات کو نقل کیا کرتا تھا، یعنی جن روایات کا کوئی سر پیر نہیں ہوا کرتا تھا۔ اس روایت کی کچھ اور سنتیں بھی ہیں لیکن وہ بھی ضعیف جداً، موضوع اور من گھڑت قسم کی روایات۔ ایک اور سند کو امام ابو بکر الخطیب البغدادی رحمہ اللہ تاریخ بغداد میں لے کر آئے ہیں، حدثنا دینار ان کے ساتھ، تو یہ دینار بھی اور اس کے ساتھ کا دیگر ایک راوی دونوں مجہول الحال ہیں، کوئی پتہ نہیں ہے کہ یہ کون تھے۔ تو جس روایت کے اندر مجہول راوی اور روات ہوں وہ روایت بھی ضعیف جداً اور ناقابل اعتبار ہوتی ہے۔ اچھا، یہ جو روایت ہے نا تاریخ بغداد کی، اس میں انس رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں کچھ لوگ آئے اور ان کی دعوت کی اور ان کو کھانا کھلایا اور پھر رومال منگوایا اور تنور میں ڈالا اور رومال تنور سے نہ صحیح سلامت باہر آ گیا۔ تو انس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یہ نبی پاک علیہ السلام کا رومال ہے، اور کہا کہ جس چیز کو نبی پاک علیہ السلام یا پیغمبروں کے ہاتھ چھو لیں، ہمارے نبی کی بات نہیں ہو رہی، تمام نبیوں کی بات ہو گئی، نبی کی بجائے انبیاء کے الفاظ ہیں، تو جس چیز کو انبیاء کے ہاتھ چھو لیں نا اسے آگ نہیں جلاتی۔ اس روایت کا متن ہے وَإِنَّ النَّارَ لَا تَحْرِقُ شَيْئًا مَسَّتْهُ أَيْدِي الْأَنْبِيَاء، پیغمبروں کے ہاتھ جس چیز کو چھو لیں اس کو آگ نہیں جلاتی۔ تو جواب ہے کہ یہ جھوٹ ہے۔ اب مزید اس کو دیکھیں ہم، حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کہاں گئی؟ شاباش، جلدی جلدی بتاؤ، لوط علیہ السلام کی بیوی کہاں گئی؟ سدومیوں کے ساتھ پہلے تو غرق ہو گئی، ٹھیک ہو گیا، دوسرے نمبر پر وہ جہنم میں گئی اور جہنم میں ہی جائے گی، تو اب اسے جہنم کی آگ جلائے گی کہ نہیں جلائے گی؟ جواب ہے کہ جلائے گی۔ اچھا یہ بتائیے کہ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا وہ کہاں گیا؟ فکان من المغرقین، سیلابیوں کے ساتھ اس وقت کے سونامی میں وہ غرق ہو گیا۔ تو وہ کافر تھا، بے ایمان تھا، بیٹا تھا پیغمبر حضرت نوح رسول اللہ کا، یہ پہلے پہلے اللہ کے رسول ہیں علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو نوح علیہ السلام کا بیٹا ہو گیا نا غرق، گیا جہنم میں، آگ جلائے گی یا نہیں جلائے گی؟ جواب ہے کہ جلائے گی۔ تو یہ جو روایت ہے دینار مولا انس کی تاریخ بغداد میں کہ پیغمبر کے ہاتھ جس چیز کو چھو لیں، پیغمبروں کے ہاتھ جس چیز کو چھو لیں تو وہ نہ آگ میں نہیں جاتی، یہاں تو چھونا ہی نہیں ہے، لوط علیہ السلام ہے اور اس کی بیوی ہے، اب خاوند اپنی بیوی کو چھوتا ہے، چومتا ہے وغیرہ وغیرہ، تو لوط علیہ السلام کی بیوی گئی نا جہنم میں۔ نوح علیہ السلام کا تو بیٹا ہے، نوح علیہ السلام کے نطفے سے پیدا ہوا ہے جی، تو گیا جہنم میں۔ تو ایک ہے صرف ہاتھ لگا لینا اور ایک ہے کسی کا کسی کے نطفے سے پیدا ہونا۔ تو نوح علیہ السلام کا بیٹا گیا جہنم میں۔ چلے آگے چلتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد ہیں جی، جناب ابراہیم علیہ السلام آزر کا نطفہ ہیں، تو چھونا تو دور کی بات، وہ تو اس کی اولاد ہے۔ باپ اپنا آزر نے اپنے بیٹے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو گود میں اٹھایا ہوگا، بوسے دیے ہوں گے، پیار کیا ہوگا، جیسے ہر باپ اپنی اولاد کے ساتھ پیار کرتا ہے نا۔ تو آزر گیا جہنم میں۔ پتہ ہے حدیث کیا ہے؟ قیامت کا دن ہوگا اور اللہ اپنے خلیل کو رسوا نہیں کرے گا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر کو نا، مشتاق بھائی آپ کو کہہ رہا ہوں اور آپ کی توسط سے باقیوں کو،
تو مشتاق بھائی قیامت کے دن میں نا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ کو بجو کی شکل بنا دے گا. یہ بجو آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہے. تو بجو کی شکل ہو جائے گا آذر، اور فرشتے نا اس بجو کو ٹانگوں سے پکڑ کر جہنم ماریں گے. اب ہم کسی چیز کو پکڑ کر دور پھینکتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے، پہلے اس کو اپنے سر کے اوپر گھماتے ہیں. تو ہو سکتا ہے فرشتے بھی اسی طرح کریں یا بغیر گھمائے پھینک دیں. بہرحال فرشتے اس بجو کو، جو آذر ہوگا بجو کی شکل میں، تو آذر کو ٹانگوں سے پکڑ کر بجو کو اور جہنم میں دے ماریں گے. تو جہنم کی آگ آذر کو کھائے گی یا چوما چماٹا کرے گی؟ کیا خیال ہے؟ کھائے گی. تو یہ روایت کہتی ہے دینار مولا انس کی کہ ان النار لا تارک شیئا مسته ایدی الانبیاء. تو یہاں تو پیغمبروں کی بیوی، پیغمبر کی بیوی، پیغمبر کا باپ ہے جی، اور پیغمبر کا بیٹا جہنم کی نظر ہو رہا ہے. تو یہ گڑنتو ہے. سندن بھی گڑنتو ہے، راوی کے حساب سے بھی گڑنتو ہے، اور قرآن کی آیات کے بھی سراسر خلاف ہے. تو یہ بھی ضعیف السند اور منکر المتن ہے. متن کا بھی بیڑا غرق ہے اور سند کا بھی اور راویوں کا بھی. اس روایت میں دینار اور اس کا استاد دونوں مجہول الحال ہیں. اب خود امام خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اس روایت کے راوی دینار مولا انس کو اس کے متعلق فرماتے ہیں کہ یہ منکر الحدیث ہے. اچھا، اس راوی کو امام ابن جوزی اور امام ابن حبان فرماتے ہیں کہ یہ بابا گھڑنتو تھا، من گھڑت روایات بیان کرنے والا تھا. اور امام ذہبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ناقابل اعتبار راوی ہے، اس پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا. اور بلکہ امام حاکم، ہاں جی اللہ اکبر، امام حاکم کہتے ہیں رحمہ اللہ کہ یہ جو ہے نا دینار مولا انس، یہ بابا جی کوئی 100 کے قریب اس نے روایات انس کی طرف منسوب کر کے گھڑ رکھی تھیں. 100 روایتیں اس بدبخت نے اپنے پیٹ سے جھوٹی بنائیں اور انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے کر دی، ان کی طرف نسبت دے دی کہ یہ انس نے بیان کیا ہے. مطلب اونچی دکان پھیکا پکوان. اسی میں ایک اور قصہ بھی شامل کر لو. وہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نا روٹیاں پکا رہی تھی، تو نبی پاک علیہ السلام آئے اور کہا کہ فاطمہ ایک روٹی میں بھی لگا دیتا ہوں. تو نبی پاک علیہ السلام نے تنور میں روٹی لگائی نا، تو وہ روٹی کچی رہی، پک نہیں رہی تھی، کیونکہ اس روٹی کو تنور اور آگ جلا نہیں رہا تھا یا پکا نہیں رہا تھا. تو یہ بھی گڑنتو ہے. اچھا، اسی طرح ایک روایت نا وہ نبی پاک علیہ السلام کے جبے کے حوالے سے بھی بیان کی جاتی ہے. بھکاری آیا اور کچھ مانگا تو نبی پاک علیہ السلام نے عائشہ سے کہا کہ میرا جبہ دے دو. وہ جبہ بازار میں ایک اندھے نے خرید لیا اور اندھے نے دعا کی کہ یا اللہ یہ جبہ میرے لیے مبارک بنا دے اور میری آنکھیں واپس آ جائیں تاکہ میں بینا ہو جاؤں، نابینا سے دیکھنے والا ہو جاؤں. تو اس بندے کی آنکھیں واپس لوٹ آئیں اور اس کا اندھا پن ختم ہو گیا. یہ روایت بھی گھڑنتو ہے، اس کا کسی بھی حدیث کی صحیح مستند کتاب کے اندر ذکر نہیں ہوا، بلکہ یہ شیعہ کی کتابوں کے اندر درج شدہ روایت ہے. تو جبے والی روایت گھڑنتو ہے، رومال والی روایت گھڑنتو ہے. فاطمہ روٹیاں لگا رہی تھی اور نبی پاک علیہ السلام آئے اور روٹی لگائی تو وہ روٹی کو آگ نہیں پکا رہی تھی، یہ بھی گھڑنتو ہے. میرے مسلمان بھائیوں، نبی پاک علیہ السلام سے ضرور محبت کرو. آپ کی محبت ایمان کا لازمی حصہ ہے. جسے نبی پاک اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چیزوں سے محبت نہیں ہے وہ بے ایمان ہے. لیکن محبت وہ جو کتاب و سنت سے ثابت ہو، نہ کہ گھڑنتوؤں پر مبنی ہو. اور پھر خالی خولی محبت بھی کام نہیں دیتی، محبت بھی ہو اور ایمان بھی ہو، اور محبت وہ ہو جو کتاب و سنت سے ثابت ہو، نہ کہ جھوٹے کسے کہانیوں پر. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.